جو بھی حضرات باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ فرش ادب تشریف لے آئیں. مجلس کا آغاز ہو چکا ہے. ہلو. جو بھی حضرات باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ فرش ادب میں تشریف لائیں. مجلس کا آغاز ہو چکا ہے. ایک نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک نوحہ ہے. کہا شہ نے رو رو کے اے کربلا، کہا شہ نے رو رو کے اے کربلا، ضعیفی میں کوئی سہارا نہیں، غریب الوطن ہوں وطن دور ہے، غریب الوطن ہوں وطن دور ہے، اس عالم میں کوئی ہمارا نہیں، کہا شہ نے رو رو کے اے کربلا، تیری خاک پر ہم رلائے گئے، میرے سارے انصار مارے گئے، یہ حد ہے کہ اصغر تھا 6 ماہ کا، یہ حد ہے کہ اصغر تھا 6 ماہ کا، اسے بھی لعینوں نے چھوڑا نہیں، کہا شہ نے رو رو کے بتا کربلا اب میں جاؤں کہاں، کلیجے پہ اکبر نے کھائی سنا، میرا بھائی عباس بھی مر گیا، میرا بھائی عباس بھی مر گیا، مجھے جینے کی اب تمنا نہیں، کہا شہ نے رو رو کے اے کربلا، چلے ڈھونڈتے شہ جو لاش پیسر، یہ کہے تھے رو رو کے ہر غام پر، بتا دے کوئی مجھ کو بہرے خدا، بتا دے کوئی مجھ کو بہرے خدا، کہاں ہے میرا لال ملتا نہیں، کہا ملی لاش اکبر تو شہ نے کہا، ولی محافظ مقائد مناصر مدلیلہ، وعین حتی تسکنہ ارضک توعا وتمتع فیہا طویلا. صلوات پر اللہم صلی اعوذ باللہ من الغضب الجبار ومن شر الکفار، حسبنا اللہ نعم الوکیل علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وسخاوتہم وولایتہم عطشہم اجمعین. اللہم خص انت اول ظالم باللعن منی وابدأ به اولا ثم الثانی اللہم لعن یزید بن معبد خامسا ولعن عبد اللہ بن زیاد وابن مرجنا وعمر بن سعد وشمر وآل ابی سفیان وآل زاد وآل مروان الى یوم القیامہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم نادی علی مظہر العجائب تجدہ عونا لگا فی النوائب کل ہم و غم مسین جلی بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی اما بعد فقد حقت علی فی القرآن الکریم وہو اصدق الصادقین وقال الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صلوات عزیزان محترم سامعین کرام سوگواران سید الشہداء کربلا ماتم تاران مظلوم کربلا آج عشر محرم کی 4تھی مجلس ہے اور آپ مسلسل سماعت فرما رہے ہیں عزیزان محترم کہ تمام تعریف اس خدا کی ہے کہ جس نے ہمیں فرش ازاں جیسی نعمت سے نوازا. تمام تعریفیں اس پروردگار کی ہے کہ جس نے آنکھیں دی تو حسین پہ گریہ کرنے کے لیے دی. تمام تعریفیں اس پروردگار کی ہے کہ جس نے ہاتھ دیے تو حسین کا ماتم کرنے کے لیے دیے. تمام تعریفیں اس پروردگار کی ہے کہ جس نے ہمارے رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے اس میں ولایت علی کو رکھا. عزیزان محترم سب سے اہم چیز اور سب سے اعلیٰ چیز جو ہے وہ انسان کا نیت ہے، خلوص ہے کہ انسان نیت اور خلوص کے اعتبار سے اجر پاتا ہے، ثواب پاتا ہے، عزت پاتا ہے، دولت پاتا ہے. اگر انسان کے پاس خلوص نہیں، نیت نہیں، تو وہ انسان کوشش کرنا بھی چاہے تو کوشش سے محروم رہ جاتا ہے. دیکھیے سب سے اہم چیز اللہ کی بارگاہ میں اور اہل بیت کی بارگاہ میں انسان کا خالص ہونا ضروری ہے، مخلص ہونا ضروری ہے، نیت صاف ہونی چاہیے ہے. عزیزان محترم انسان فرش ازاں پہ آئے یا مسجد میں جائے یا کسی کی مدد کرے تو انسان کی نیت خالص ہونی چاہیے ہے. انسان کا جو عمل ہے قربت کی نیت سے ہونا چاہیے، خالص نیت ہو کہ ہاں ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، کوئی لالچ نہ ہو، کوئی گھمنڈ نہ ہو. تو آگے بڑھیے کہ انسان اگر لالچ کرے اور انسان سوچے کہ ہم لالچ کریں اور ہمیں ایک قدو ملے تو یہ مرحلہ الگ ہو جائے گا. دیکھیے ایک مرتبہ عباس قمی لکھتے ہیں کہ جب جناب آدم روح زمین پر آئے تو جناب آدم کے پاس تمام دنیا میں رہنے والے جو بھی چرند پرند حیوانات جتنے بھی تھے سب جناب آدم کی زیارت کے لیے گئے تھے. تو انہی حیوانوں میں سے ہرن بھی جناب آدم کی سلام اور زیارت کے لیے گئے. تو جناب آدم جس جانور جو ان کے پاس آتا تھا انہیں سلام کرتا تھا تو جناب آدم اس کے حیثیت کے مطابق اسے دعا دیتے تھے، اس کے دعا دیتے تھے. دیکھیں نیت خالص ہونا ضروری ہے میرے عزیزوں، تبھی عبادت کہلاتی ہے، تبھی فرش ازاں پر آنا کامیابی کی دلیل بنتا ہے. کہ جناب آدم کے پاس جو جانور آتا تھا اس کی حیثیت کے مطابق جناب آدم دعا کرتے تھے. عزیزان مطلب تاریخ میں لکھا ہوا ہے، روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ ہرنیں آئیں اور آنے کے بعد جناب آدم کو سلام کیا، زیارت کری. اب ہرنیں واپس جانے لگی تو جناب آدم نے انہیں ان کی حیثیت کے مطابق دعا دی اور ان کی پشت پر دست شفقت پھیر دیا. ان کی پشت پر جیسے آپ چھوٹے بچوں کے اوپر سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں کہ بیٹا خوش رہو، سلامت رہو، تو ویسے ہی جناب آدم نے ان ہرنیوں کے اوپر ہاتھ پھیرا. اب ہاتھ پھیرنا تھا کہ وہ جب جناب آدم سے چلی گئی اور اپنے قبیلے والوں میں پہنچی تو قبیلے والوں نے محسوس کیا کہ ان کے اندر عجیب سی خوشبو ہے. توجہ رکھیے گا، ان کے اندر عجیب سی خوشبو ہے. ایک مرتبہ ساری چوک گئی، جو دوسرے تھے سارے قبیلے والوں میں چوک گئے کہ یہ مشک، یہ تمہارے اندر سے اتنی اچھی خوشبو کہاں سے آئی؟ کہا ہمارے اندر سے یہ خوشبو جناب آدم نے عطا کری.
یہ خوشبو آدم نے عطا کری. کہا کیسے کری؟ کہا آدم آئے ہیں, ہم روح زمین پہ وہ آدم آئے ہیں, اللہ کے نبی ہیں, ہم ان کی زیارت کے لیے گئے تھے, ہم نے زیارت کری, انہوں نے ہمیں دعا دی, دست شفقت پھیرا, تو ہمارے اندر اللہ نے ان کی دعا کی وجہ سے خوشبو رکھ دی, ایک خوشبو رکھ دی, ایک مشک رکھ دی. اب جیسے دیکھیے ہوتا ہے نا, انسان لالچی بہت برا ہے, ہر چیز لالچ کرتا ہے. ان کے دل میں بھی خیال آیا جیسے ان کے پاس خوشبو ہے میرے پاس بھی ہونی چاہیے ہے, جیسے یہ مہک رہے ہیں میں بھی ایسے ہی مہکنا چاہیے ہوں. ایک مرتبہ وہ ہرنیں بھی کہنے لگی اچھا ہمیں پتہ بتاؤ کہ آدم کہاں ہے تاکہ ہم بھی جا کے زیارت کر سکیں. پتہ بتایا کہ فلاں جگہ ہے, جاؤ. کہا اب وہ گئے, جانے کے بعد جناب آدم کے پاس پہنچے, سلام ہوا, سلام کا جواب ملا, جناب آدم نے دعا بھی کری. ایک مرتبہ جب وہ واپس آئی تو آنے کے بعد کیا دیکھا, جیسے گئے تھے ویسے آ گئے. توجہ ہے نا آپ کی, جیسے گئے تھے ویسے آ گئے, جیسے گئے تھے ویسے واپس آ گئے. ایک مرتبہ ان لوگوں نے کہا کیا تمہارے اندر جو خوشبو آئی ہے وہ ہمارے اندر کیوں نہیں آئی ہے؟ جو تمہارے اندر خوشبو ہے اللہ نے ہمیں عطا نہیں کری ہے, صرف تمہیں کری ہے. تب کہ آدم وہی ہے, زیارت بھی ہم نے کری, سلام بھی کیا. ایک مرتبہ ان ہرنیوں نے کہا کہ تم جو گئے تھے خالص نیت کے ساتھ نہیں گئے تھے. توجہ ہے نا میرے عزیزو, تم جو ہو جو خالی نیت کے ساتھ نہیں گئے تھے, تمہارے دل میں لالچ تھا, تمہیں یہ تھا کہ ہم بھی جائیں گے تو آدم سے ملے گا, مگر ہم گئے تھے بنا لالچ کے, ہماری خالص نیت تھی کہ زیارت کریں گے, ان کی زیارت کر لیں گے. تو انہوں کی زیارت کرنے کے بعد ان کی وجہ سے ہمیں دعا ملی. اگر تم بھی خالی نیت کے ہوتے تو تمہیں بھی اللہ وہ عطا کرتا. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو چیز بھی تم خالی نیت سے کرو گے تو آل محمد وہ عطا کریں گے جو تم سوچ نہیں سکتے. ہر محمد وآل محمد, تم سوچ نہیں سکتے, آل محمد وہ عطا کر دیں گے. بس شرط یہ ہے میرے عزیزو کہ تم نیت سے آؤ, خالی نیت کے ساتھ آؤ, آل محمد کے پاس آؤ, در اہل بیت پہ آؤ, تاکہ نیت خالص ہو تو اہل بیت آپ کو وہ عطا کرے جو کائنات میں کسی کو عطا نہیں کیا. تو عزیزان محترم دیکھیے اہل بیت کی محبت کتنی اہم محبت ہے کہ اہل بیت کی محبت جتنے معتبر ہیں, آپ جتنے بیٹھے ہیں اتنے ہی معتبر ہے. اہل بیت کی محبت کتنی معتبر ہے. دیکھیے اللہ اکبر کہ دنیا نے آپ کو اس کے نام سے جانا جس کے نام سے اللہ نے ابراہیم کو یاد کیا. آئے میرے سرکار توجہ رکھیے گا بھائی, آپ کو اس نام سے جانا جس نام سے اللہ نے ابراہیم کو یاد کیا. اللہ نے ابراہیم کو شیعہ کہا, دنیا نے آپ کو شیعہ کہا. آئے آئے میرے توجہ, ایک سلوات پر محمد والے جتنے ہیں معتبر ہیں آپ سنتے رہیے, آپ لوگ رزق معرفت لیتے رہیے. دیکھیں کیا دنیا نے آپ کو اس نام سے یاد کیا جس نام سے اللہ نے ابراہیم کو یاد کیا. اللہ نے ابراہیم کو شیعہ کہا, دنیا نے آپ کو شیعہ کہا. دنیا نے آپ کو شیعہ کہا. کیا آپ کی نماز نے آپ کو شیعہ بنایا؟ اے اللہ اکبر, کیا ہماری نماز نے ہمیں شیعہ بنایا؟ کیا ہمارے روزوں نے ہمیں شیعہ بنایا؟ کیا ہمارے حج نے ہمیں شیعہ بنایا؟ کیا ہماری زکات نے ہمیں شیعہ بنایا؟ کیا ہماری نمازوں نے ہمیں شیعہ بنایا؟ نہیں نہیں, ہماری نمازوں نے ہمیں شیعہ نہیں بنایا, ہمارے روزوں نے ہمیں شیعہ نہیں بنایا, ہمارے حج نے ہمیں شیعہ نہیں بنایا, ہماری زکات نے ہمیں شیعہ نہیں بنایا. اگر نماز نے ہمیں شیعہ بنایا ہوتا تو کائنات میں جتنے بھی نماز پڑھتے سب شیعہ ہوتے, ہے نا بھائی. اگر کائنات میں جتنے لوگ بھی نماز پڑھ رہے ہیں تمام کے تمام لوگ شیعہ کہلاتے. ہمارے روزے اگر شیعہ بناتے تو کائنات میں جو روزے رکھتا وہ شیعہ کہلاتا. اگر ہمارے حج نے ہمیں شیعہ بنایا ہوتا تو جو حج کرتا اللہ اسے شیعہ کہتا, کائنات اسے شیعہ کہتی. کہ نہیں, ہمارے نماز نے ہمیں شیعہ نہیں بنایا, ہمارے روزے نے ہمیں شیعہ نہیں بنایا, ہماری زکات نے ہمیں شیعہ نہیں بنایا. تو پھر مسئلہ کیا ہے کہ آپ جائیے چوراہے پہ کھڑے ہوئے, چوراہے پہ کھڑے ہو کے کہیے لا الہ الا اللہ, دنیا کہے گی مسلمان. اے اللہ اکبر, توجہ رکھیے گا. آپ کہیے چوراہے پہ کھڑے ہو کے لا الہ الا اللہ, دنیا کہے گی مسلمان. آپ کہیے محمد رسول اللہ, دنیا کہے گی مسلمان. جیسے ہی آپ کہیے علی ولی اللہ, میرے سرکار بولتے رہیے, جیسے ہی آپ کہیں گے علی ولی اللہ, دنیا کہے گی شیعہ. ہائے ہائے, دنیا کہے گی شیعہ. دیکھیے میں پہلے کہہ رہا ہوں, آپ جتنے ہیں نا اتنے
اتنے ہی بولتے رہیے، اتنے ہی میں جو حوصلہ ملتا رہے گا اور میں آپ کو معرفت کے رزق جو ہے وہ آپ کو دیتا چلا جاؤں گا۔ دیکھیے بولنا، میں نے بتایا بولنا ضروری ہے اہل بیت کے ذکر پر۔ یہ زبان اگر چوراہے دکانوں پر گھر پہ چلے تو پھر کیا فائدہ ایسی زبان کا جو اہل بیت کے ذکر پہ نہ بولے۔ انسان اس زبان کو چلاتا ہے تو ایسی جگہ چلائے نا جہاں پہ انسان کو بینیفٹ ملے، فائدہ ہو۔ دیکھیے عام جگہ پہ اگر آپ زبان کو ہلائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی زبان سے گناہ نکل جائے، آپ کے زبان سے گناہ صادر ہو جائے، مگر یہاں پہ زبان کھولنے کا مطلب ہے ثواب ہی ثواب ہے، ثواب ہی ثواب ہے۔ فرمایا کیا؟ آپ ایک چوراہے پہ کھڑے ہو، کہیے لا الہ الا اللہ، دنیا کہے گی مسلمان، محمد رسول اللہ، دنیا کہے گی مسلمان۔ جیسے ہی آپ نے کہا علی ولی اللہ، دنیا نے کہا شیعہ۔ اب آپ کو شیعہ کہا۔ دیکھیے انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ٹویٹر ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، تمام چیزیں ہیں۔ اب جیسے ان چیزوں پہ آپ دیکھیے تو جہاں آپ لفظ شیعہ پہ دیکھیں گے کہ کائنات نے آپ کو شیعہ کہا، وہی شیعہ کے ساتھ لکھا شیعہ کافر، شیعہ کافر، شیعہ کافر۔ اس کا مطلب دیکھیے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، حج کرتے ہوئے دیکھا، پھر بھی کہا کہ کافر۔ کافر کا اس سے تعلق نہیں ہے نا بھائی، نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں پھر بھی کہہ رہے ہیں کافر۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کہ اس لیے نہیں کہا کہ ہمیں نماز پڑھتے نہیں دیکھا، روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ اس لیے کہا کہ ہم نے اقرار ولایت کیا، ہم نے اقرار ولایت کیا۔ دیکھیے اب میری ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اقرار ولایت کیا، ولایت علی کا اقرار کیا۔ دیکھیے کبھی کبھی مسئلہ یہ ہوتا ہے، بات شروع ہوتی ہے چھوٹے سے جا کے ختم ہوتی بڑے پر، ہے نا یہ بات؟ بھائی اگر کوئی چھوٹا شیطانی کرے تو آپ کیا کہیں گے؟ ان کے بڑے بھی ایسے ہوں گے۔ دیکھیے یہ دنیا کا دستور ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ کبھی کبھی بات چھوٹے سے شروع ہوگی، ختم کا ہوگی بڑے پہ جا کر، بڑے پہ جا کر۔ کیا کہا؟ شیعہ کافر، شیعہ کافر۔ کس لیے کہا؟ کہ اقرار ولایت کے سبب۔ آئیے ہم نے دیکھا کہ نبی معراج پہ گئے، معراج پہ جانے کے بعد پانچویں آسمان پہ پہنچے، پانچویں آسمان پہ پہنچنا تھا کہ ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ نبیوں کی قطار، اللہ اکبر، نبیوں کی قطار لگی ہوئی ہے۔ یہ آدم ہے، یہ نوح ہے، یہ شیش ہے، یہ ابراہیم ہے، یہ یوسف ہے، یہ یونس ہے، یہ تمام نبی کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ جبرائیل کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا جبرائیل یہ نبی بنے تو کیوں بنے؟ اے میرے سرکار یہ نبی بنے تو کیوں بنے؟ انہیں عہدہ نبوت ملا تو کیوں ملا؟ جبرائیل نے کہا آپ خاتم النبی ہیں، آپ سردار انبیاء ہیں، آپ ہی کی بدولت یہ خلق ہوئے ہیں، آپ خود بڑھ کے پوچھ لیں کہ آخر نبی بنے تو کیوں بنے؟ انہیں عہدہ نبوت ملا تو کیوں ملا؟ قسم خدا کی توجہ رکھیے گا، ایک مرتبہ نبی نے ایک قدم آگے بڑھایا، ایک قدم آگے بڑھایا، آگے بڑھانے کے بعد آدم کو دیکھا، آدم یہ نبوت کیوں ملی؟ کہا اقرار ولایت کے سبب۔ اللہ اکبر، تھوڑا سا بولے، اقرار نے نبیوں کو یعنی بعد میں بنایا، پہلے اقرار ولایت لے کے علی کا شیعہ پہلے بنایا، علی کا شیعہ پہلے بنایا۔ اب تم کہتے رہو شیعوں کو کافر کافر کافر، اگر شیعوں کو کافر کہو گے تو بات آدم تک جائے گی۔ کاش غور کرا ہوتا آپ نے، کاش کے غور کیا ہوتا۔ ایک صلوات پر محمد والے میں نے کہا نا بات چھوٹے سے شروع ہوتی ہے بڑے پہ جاتی ہے۔ اگر شیعوں کو کافر کہو گے تو بات آدم تک جائے گی۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ بھیا ہم نے تو کافر کہا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ فرمایا ابو طالب نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، معاذ اللہ انہیں بھی اسی الزام سے نواز دیا۔ دیکھیے چلیے جناب ابو طالب کو آپ نے نہیں دیکھا، نبیوں کو یعنی بعد میں بنایا، پہلے اقرار ولایت لے کے علی کا شیعہ پہلے بنایا، علی کا شیعہ پہلے بنایا۔ اب تم کہتے رہو شیعوں کو کافر کافر کافر، اگر شیعوں کو کافر کہو گے تو بات آدم تک جائے گی۔ کاش غور کرا ہوتا آپ نے، کاش کے غور کیا ہوتا۔ ایک صلوات پر محمد والے میں نے کہا نا بات چھوٹے سے شروع ہوتی ہے
بڑے پہ جاتی ہے. اگر شیعوں کو کافر کہو گے تو بات آدم تک جائے گی. چلیے آگے بڑھتے ہیں. بھیا ہمیں تو کافر کہا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, کہ فرمایا ابو طالب نے بھی کلمہ نہیں پڑھا, معاذ اللہ انہیں بھی اسی الزام سے نواز دیا. دیکھیے چلیے جناب ابو طالب کو آپ نے نہیں دیکھا, ہمیں تو دیکھ رہے ہو, ہمیں تو تم دیکھ رہے ہو. حج بھی ہم آپ کے ساتھ جا کے کر رہے ہیں, اذان بھی ہماری مائک سے سن رہے ہو, روزہ کھولتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہو, پھر بھی کہہ رہے ہو. چلو انہیں کہا اس لیے کہ انہوں نے نہیں دیکھا, ہمیں دیکھا پھر بھی کہا. دیکھیے مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ کچھ اور ہے. جناب ابو طالب کو کہنے کا مسئلہ کچھ اور ہے, مسئلہ کچھ اور ہے. کا مسئلہ کیا ہے؟ کا ایک مرتبہ ایک راہب اس نے کہا کہ ابو طالب آپ سردار ہیں اور میں آپ سے بتاتا ہوں کہ آپ کے یہاں ایک بیٹا ہوگا, اور جب وہ بیٹا ہو تو مجھے آ کر آپ بتائیے گا کہ ایک بیٹا پیدا ہوا ہے, آپ بتائیے گا تاکہ میں اس کی زیارت کر سکوں. دیکھیں توجہ رکھیے گا, تاکہ میں اس کی زیارت کر سکوں, تاکہ میں اس کی زیارت کر سکوں اور اسے میں سلام پہنچا سکوں. اگر میں زندہ نہ رہوں تو میرا سلام اسے پہنچا دینا. لیجئے 13 رجب کو خانہ کعبہ میں مولا کائنات آنا تھا کہ ابو طالب کو خبر ہوئی کہ میرے یہاں پہ ایک بیٹا آیا ہے. فوراً ذہن میں آیا کہ راہب نے کہا تھا کہ جب اولاد ہو, لڑکا پیدا ہو تو آ کر مجھے خبر دینا. ایک مرتبہ راہب کے پاس پہنچے, پہنچنے کے بعد کیا پتا چلا, جیسے پہنچے کہ پتا چلا کہ وہ مر گیا ہے, اس دنیا میں نہیں ہے. فوراً وہاں سے آئے, آنے کے بعد کہا ہے فاطمہ بنت اسد ذرا مجھے میرے لال کو تو دو. جیسے ہی لال آگوش میں آیا, امیر کائنات نے باپ کے چہرے کو دیکھا, ابو طالب نے بیٹے کو چہرے کو دیکھا. ایک مرتبہ علی کہتے ہیں بابا راہب کا سلام نہ پہنچاؤ گے؟ ہائے 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 کیسے بیٹھے ہیں آپ. بابا راہب کا سلام نہ پہنچاؤ گے؟ بابا راہب کے پاس گئے تھے, پتا چلا وہ مر گیا ہے, پتا چلا ہے وہ مر گیا ہے. بابا راہب کا سلام تو پہنچا دو. ایک مرتبہ جیسے ہی آگوش میں بیٹے کو لیے تھے, بیٹے نے یہ جملے کہے, فوراً کہتے میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی محمد اللہ کے نبی ہے, اور یہ گواہی بھی دیتا ہوں کہ تو اس کا ولی ہے. نہیں نہیں نہیں, میں جملے پلٹ دیتا ہوں. بلکہ ابو طالب نے آگوش میں لے کے کہا محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. ہائے 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 ہائے. اب سمجھے ابو طالب کو اس لیے کافر نہیں کہا کہ کلمہ نہیں سنا, بلکہ اس لیے کہا کہ شیعوں والا کلمہ پڑھا. ایک صلوات بر محمد والے بلکہ اس لیے کہا کہ شیعوں والا کلمہ سنا, اس لیے نہیں کہا کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. اب آئیے دیکھیے, میں نے کہا نا جتنے بیٹھے ہیں, آخری بات اور آپ کی رحمت تمام کر دوں گا. سائم چشتی, سائم چشتی, ان نے 2 جلدیں لکھی ہیں ایمان ابو طالب پر, ایمان ابو طالب پر. لوگ آئے, آنے کے بعد کا سائم چشتی سنا ہے کہ آپ نے شیعہ والا اسلام قبول کر لیا, شیعہ والا مذہب قبول کر لیا, شیعہ والا مذہب قبول کر لیا, شیعہ والا مذہب قبول کر لیا. سائم چشتی مسکرائے, مسکرانے کے بعد کہا تم سے کس نے کہا میں نے شیعہ والا قبول کیا؟ ہائے ہائے, تھوڑا سا بولیے گا کہ تم سے کس نے کہا میں نے شیعہ والا مذہب قبول کر لیا, میں نے شیعہ والا مذہب قبول کر لیا؟ کہا ہم نے تو تمام جگہ یہ سنا کہ آپ نے شیعہ والا مذہب قبول کیا. سائم چشتی کہتا میں نے شیعہ والا نہیں بلکہ ابو طالب والا اسلام. ہائے ہائے ہائے, میرے سرکار تھوڑا سا بولے, تم سے کس ایک اور سلوات بول بلند محمد والے محمد. تم سے
किस ने कहा? मैंने तो अबू तालिब वाला मजहब कबूल किया, अबू तालिब वाला इस्लाम कबूल किया, मैंने अबू तालिब वाला इस्लाम कबूल किया। अगर दलील मेरी होती, आप खामोश बैठे रहते, कोई तकलीफ ना होती। सायम चिश्ती एक मर्तबा कहते कि सुनो, मैंने अबू तालिब वाला इस्लाम कबूल किया। कल दलील दो, कल दलील सुनो कि दुनिया में इमाम बनाए 4। हाय हाय हाय, कैसे बैठे आप? दुनिया ने इमाम बनाए 4, अबू तालिब ने बनाए 12। दुनिया में जो 4 बनाए, जिनका किरदार अलग, गुफ्तार अलग, रफ्तार अलग, मेयार अलग, अबू तालिब ने बनाए 12। रफ्तार एक, किरदार एक, इल्म एक, मेयार एक। इनका इल्म एक है, इनका किरदार एक है, इनकी गुफ्तार एक है, इनकी रफ्तार एक है, इनका इखलाक एक है। यह है जो अबू तालिब ने बनाए हैं। हमने अबू तालिब वाला इस्लाम कबूल किया है, हमने उठाया गैर मजहबी इस्लाम कबूल नहीं किया है। अब यही तो वजह है, यही वजह है कि जिस वजह की बिना पर शियों को मारा जा रहा है, शियों को मारा जा रहा है, कभी तलवार के जरिए, कभी बम के जरिए। अजीजान मोहतरम, याद रखिएगा, जितना कायनात हमें मिटाना चाहे, हम मिट नहीं सकते हैं, हम खत्म होने वाले नहीं हैं। क्यों? हम क्यों कर खत्म होंगे? हमें तो आले मोहम्मद ने जिंदा रख रखा है, हमें विलायत अली ने जिंदा कर रख रखा है। आप हमें जितना मारोगे, हम उतना उठ के आएंगे। आप मजलिस रोकोगे, हम मजलिस उससे ज्यादा करके दिखाएंगे। तुम अलम रोकोगे, हम ज्यादा लेके आएंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, इस्लाम विलायत अली वाला हो, इस्लाम ईमान अबू तालिब वाला हो, कि जो आप सर उठा के कह सके कि हाँ मैं अली वाला हूँ, हाँ मैं अली वाला हूँ, हाँ मैं अली वाला हूँ। जब छठे इमाम से पूछा गया कि मौला ये विलायत अली ने आपको कितना मोतबर रखा, छठे इमाम से जब पूछा गया तो मौला ने फरमाया कि लोगों को उनकी माँ के नाम से पुकारेंगे। रोजे महशर अल्लाह लोगों को उनकी माँ के नाम से पुकारेगा, मगर हमारी मोहब्बत रखने वालों को खुदा उनके बाप के नाम से पुकारेगा। नहीं नहीं, आपने गौर नहीं किया। क्यों? फरमाया कि अगर अल्लाह उनको उनके बाप से पुकारेगा तो उसी के नाम से पुकारेगा जो हकीकी बाप होगा। आज के गौर किया होता, अल्लाह फिर हकीकी बाप से पुकारेगा, और जिनका हकीकी बाप ना हो तो अल्लाह ऐब को छुपाने वाला है, वहाँ पर उनको माँ के नाम से पुकारेगा। क्या कहने विलायत अली को कि आपको ज़मीन पे भी सुरखरू रखा, रोज़े महशर भी सुरखरू रखेगी। ये चीज़ इबादत है, और इबादत खुल के की जाती है, बंदिशों में इबादत नहीं की जाती है। अल्लाह ऐलान करो कि हाँ हम विलायत अली वाले हैं, हम हुसैन वाले हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं रोज़ कह रहा हूँ, 2 चीज़ें कभी ना छोड़ना, हुसैन की अज़ादारी और विलायत अली। क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि इंसान तमाम चीज़ छोड़ दे मगर इन चीज़ों को ना छोड़े। हाँ अज़ादारों, आज हुसैन की मजलिस और ये आसमान, बारिश नहीं लग रही थी, क्योंकि आज आज़ादी का दिन है ना, आज आज़ादी का दिन है। इस आज़ादी पे एक 4 साल की कैद वाली बच्ची याद आई, जिसे आज़ाद होने की ख्वाहिश थी, वो बच्ची आज़ाद ना हो सकी। अज़ीज़ान मोहतरम, आज ऐसा लग रहा था ये आसमान उसी बच्ची की याद में रो रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह आपको कोई गम न दे सिवाय मज़लूम करबला के। अज़ादारों, 4 साल की बच्ची, इतने जुल्म कि जितने कायनात किसी पे न ढाए गए हों। बाप की शहादत के बाद
سکینہ کو اتنے تماچے ملے کہ رخسار نیلے ہو گئے. عزادارو، جب جناب زینب خیمہ چلنے کے بعد تمام بچوں کی گنتی کرتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ سکینہ نظر نہیں آتی. ایک مرتبہ بی بی کلثوم سے کہا ہے بہن کلثوم سکینہ نظر نہیں آتی ہیں. بہن میں سکینہ کو ڈھونڈ کے لے کے آتی ہوں، بہن میں سکینہ کو ڈھونڈ کے لے کے آتی ہوں. عزادارو، جناب زینب سکینہ کو ڈھونڈنے کے لیے چلی. ایک مرتبہ سکینہ کو ڈھونڈتے ہوئے آواز لگاتے ہوئے چلتی ہیں، اے سکینہ، اے حسین کی امانت، اے میری لخت جگر، اے سکینہ کہاں ہو، کہاں ہو؟ ارے کیا دیکھا کہ 4 سال کی بچی ایک تن سے لپٹی ہوئی ہے، ایک ضعیفہ ہے جو اس بچی کو حوصلہ دے رہی ہے. آزادارو، ایک مرتبہ زینب سکینہ کے پاس پہنچنے کے بعد کہا، میری لاڈلی تجھے کیسے پتا چلا یہ تیرے بابا کا تن ہے؟ کہا، پھپھی اماں میرے کرتے میں آگ لگی تھی، ارے بجھ تو گئی مگر میں بابا بابا چلاتے ہوئے ارے پھپھی اماں ادھر آ گئی تو اس لاش سے آواز آئی، ادو منی، میرے قریب اے پھپھی اماں. وہی خوشبو آ رہی تھی جو بابا کے پاس آتی تھی. اے پھپھی اماں میں سمجھ گئی یہ میرا بابا. اے پھپھی اماں میں بابا سے لپٹ گئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہے، ضعیفہ جب سے ہم کربلا میں آئے ہیں ارے کسی نے تماچے مارے ہیں، کسی نے خیموں میں آگ لگائی ہے، کوئی سر کی رضا لے گیا، کوئی سے بچی کے گوشوارے لے گیا، ارے کسی نے ہم پہ رحم نہ کر. اے ضعیفہ تو کون ہے؟ ایک مرتبہ ضعیفہ نے والوں کو ہٹایا، اے زینب تو نے نہ پہچانا میں تیری ماں. ارے شہزادے لپٹ گئے، اے اماں حسین کو مار دیا. اللہ اکبر. مولا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. آزادارو، بس میرے سے 2 سے 3 منٹ اور مصائب سن لو، جتنا پرسہ دینا ہو دے لو نا، کیونکہ رونے میں کبھی کمی نہ کرنا، کیونکہ آزادارو یہی آنسو ہیں جو سیدہ لینے آتی ہیں. آپ فضائل پہ خوش ہوتے ہیں وہ الگ ہے، مگر یہ آنسو امانت ہے حسین کے زخموں پہ لگنے کی. آزادارو سنو گے، ایک مرتبہ قید خانے میں ارے 4 سال کی بچی اپنے بھائی سے کہتی ہے جس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار تو ایک مرتبہ 4 سال کی بہن اپنے جوان بھائی کے پاس آتی ہے، اے بھیا سید سجاد اجازت ہے کچھ سوال کروں؟ ہاں میری بہن اجازت ہے کچھ سوال کروں. اے بھیا بس اتنا بتا دے پیاس کی قسمیں کتنی ہے؟ اے بھیا اتنا بتا دے پیاس کی قسمیں کتنی ہے؟ کہ بہن آخر کیا بات ہے؟ کہ بھیا تیرے سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے بس اتنا بتا دے پیاس کی قسمیں کتنی ہے. ارے زین العابدین نے ہتکڑی کو سنبھالا، بیڑی کو سنبھالا، ایک مرتبہ کہا، اے میری بہن سکینہ پیاس کی 3 قسمیں. کہ بھیا پہلی قسم کون سی ہے؟ کہ بہن سکینہ جب انسان کو پیاس لگتی ہے تو زبان میں کانٹے پڑ جاتے ہیں. ایک مرتبہ کربلا کا رخ کیا، رک کر کے کہتی ہے، اے بھیا علی اکبر تو پیاس کی پہلی منزل پہ تھا، جب بابا کے دہن میں زبان دی تو یہ کہہ کے نکالے تھے، اے بابا آپ کی زبان میں. اللہ اکبر. مولا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. اللہ آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے. کبھی منہ چھپا کے نہ رونا، کبھی آواز بند کر کے نہ رونا، آواز کھول کے رویا کرو. ایسے حسین پہ رویا کرو ارے جیسے کسی بوڑھی عورت کا 18 سال کا بیٹا مرتا ہے.
आजादारों सुनोगे, एक मर्तबा जनाब जनाब सकीना कहती है, ए भैया प्यास की दूसरी किस्म कौन सी है? एक मर्तबा ज़ैनुल आबिदीन ने हथकड़ियों को फिर संभाला, एड़ियों को संभाला, ए बहन जब प्यास की दूसरी मंजिल आती है तो गला खुश्क हो जाता है, जबान तालू से चिपक जाती है, होठ खुश्क हो जाते हैं। एक मर्तबा करबला का रुख किया, ए मेरे भैया असगार तो प्यास की दूसरी मंजिल पे था, तेरे होठ खुश्क थे, जबान तालू से मिल। अल्लाहु अकबर। सुनोगे आजा, बस आखिरी सुन लो और मैंने आपकी रहमत को तमाम कर देना है। आजादारों, एक मर्तबा पूछा, ए भैया प्यास की चौथी किस्म कौन, तीसरी किस्म कौन सी है? अरे सैयद सज्जाद ने हथकड़ियों को संभाला, अल्लाह किसी भाई को यह मंजर न दिखाए। एक मर्तबा हथकड़ी को संभाला, बेड़ी को संभाला, सीने पे हाथ रखा, रखने के बाद का, ए बहन सकीना प्यास की आखिरी किस्म ये है, जब इंसान को हद से ज्यादा प्यास लगती है तो हड्डियों से चटकने की आवाज। अरे सकीना उठे, 2 कदम चले, ए भैया सज्जाद मेरे हड्डियों से चटकने की आवाज। ए सज्जाद जब मैं इस दुनिया से चले जाऊं तो मेरी लाश को नरम जगह दफना दे। ए भैया परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारे इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारे आंसू को रुमाल सैयदा में जगह इनायत फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का दुश्मन अहले बैत को नीस्त नाबूद फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, तुझे वास्ता आबिद बीमार करबला का महबूब, जो बीमार हैं और जो हमारे बुज़ुर्ग हैं जिन लोगों ने दुआ के लिए कहा है, परवरदिगार जनाब आबिद बीमार के सदक़े में उन्हें शिफा कामिल अता फरमा। परवरदिगार इस मकान पर अपना ख़ास नज़ूल रहमत अता फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजिल फरमा, उनके नासिरों में हमारा शुमार फरमा। मातम हुसैन।